بہت پہلے ایک بادشاہ کی حکومت میں ادینہ نامی ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ وہ ملک کی سب سے خوبصورت شہزادی تھی، جس کی وجہ سے اس کی سوتیلی ماں ملکہ کو بہت رشک آتا تھا۔ ملکہ کے پاس ایک ایسا جادوئی ایاں تھا جو اسے ہمیشہ سب سے خوبصورت قرار دیتا تھا۔ لیکن ایک دن آئینہ نے کہا کہ ادینہ سب سے خوبصورت ہے، جس نے ملکہ کو غصہ دلایا۔ حسد میں ملکہ نے ادینہ کو دور جنگل میں لے جا کر قتل کرنے کا حکم دیا۔ تاہم اس کے نوکر ایسا نہ کر سکے اور ادینہ کو جانے دیا۔ جنگل میں کھوئے ہوئے ادینہ کو ایک چھوٹی سی جھونپڑی ملی جہاں 7 بونے رہتے تھے۔ یہ بونے اسے اندر لے گئے اور اسے خبردار کیا کہ جب وہ دور ہوں تو اجنبیوں کو کبھی اندر نہ آنے دیں۔ ملکہ عالیہ اب بھی حسد میں خود کو بھیس بدل کر ادینہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ پہلے ربن سے اور پھر زہر آلود سیب سے، لیکن بونوں نے دونوں بار ادینہ کو بچایا۔ آخر میں ایک گزرتے ہوئے شہزادے نے اسے زہر آلود سیب کے جادو سے جگایا۔ بہت عرصہ ہوا ایک ملک پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، شہزادی بہت خوبصورت تھی۔ اس کا نام ادینہ تھا۔ ادینہ ابھی چھوٹی سی تھی کہ ملکہ کا انتقال ہو گیا اور بادشاہ نے کچھ دنوں بعد دوسری شادی کر لی۔ بادشاہ کی دوسری بیوی بھی خوبصورت تھی اور وہ تھوڑی سی مغرور بھی تھی۔ نئی ملکہ کے پاس ایک جادو کا شیشہ تھا۔ ملکہ روزانہ صبح الفاٹے کر تیار ہوتی اور جادو کے شیشے سے پوچھتی، شیشے ذرا یہ تو بتاؤ اس دنیا میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ شیشہ جواب دیتا، بے شک ملکہ عالیہ اب ہی سب سے خوبصورت ہے۔ یہ جواب سن کر ملکہ بہت خوش ہوتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ادینہ بڑی ہوتی گئی اور اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ ملکہ نے حسب معمول جب شیشے سے پوچھا کہ سب سے خوبصورت کون ہے تو شیشے نے اس کو جواب دیا کہ ملکہ عالیہ بے شک اب سب سے خوبصورت تھیں، لیکن اب آپ کی سوتیلی بیٹی ادینہ سب سے خوبصورت ہے۔ شیشے کا جواب سن کر ملکہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے اپنے خاص ملازموں کو بلا کر حکم دیا کہ شہزادی ادینہ کو دور جنگل میں لے جا کر قتل کر دیں۔ ملازم ادینہ کو لے کر جنگل چلے گئے۔ جنگل پہنچ کر شہزادی کو قتل کرنے لگے تو ان کو اس پر بہت ترس آیا۔ ایک ملازم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کیوں نہ ہم شہزادی ادینہ کو چھوڑ دیں؟ یہ سن کر باقی ملازموں نے ادینہ سے کہا، تم اس جنگل میں کہیں بھاگ جاؤ اور واپس اپنے ملک میں نہ آنا، ورنہ ملکہ تمہارے ساتھ ساتھ ہمیں بھی مروا دے گی۔ شہزادی نے جان بخشی پر ملازموں کا شکریہ ادا کیا اور گھنے جنگل کے اندر ایک سمت چل پڑی۔ کچھ دور جا کر ادینہ کو ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی۔ ادینہ اس جھونپڑی میں داخل ہو گئی۔ اس نے اندر جا کر دیکھا کہ گھر میں کوئی زیرو موجود نہیں تھا۔ گھر کے اندر ایک چھوٹی سی میز رکھی تھی اور اس میز کے گرد 7 چھوٹی چھوٹی کرسیاں رکھی تھیں، جبکہ اس گھر کے ایک بیڈ روم میں چھوٹے چھوٹے 7 بیڈ لگے ہوئے تھے۔ شہزادی وہاں لیٹ کر سو گئی۔ کافی وقت گزرنے کے بعد شہزادی ادینہ نیند سے بیدار ہوئی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ 7 چھوٹے چھوٹے آدمی اس کے گرد کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ 7 بونے تھے جو ایک ہیرے کی کان میں کام کرتے تھے اور اب کام سے چھٹی کر کے واپس آ گئے تھے۔ انہوں نے شہزادی ادینہ سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہ کہ اس جھونپڑی میں کیسے آئی۔ اس پر ادینہ نے ان بونوں کو محل سے جنگل میں آنے تک اپنی داستان سنا دی۔ شہزادی ادینہ کی داستان سن کر بونوں نے اسے کہا، ٹھیک ہے،
اب تم اس گھر میں ہمارے ساتھ رہو اور گھر کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹایا کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب ہم لوگ گھر پر موجود نہ ہوں تو کسی بھی اجنبی کو گھر میں نہ آنے دینا۔ دوسری طرف ملازموں نے واپس جا کر ملکہ کو بتایا کہ انہوں نے شہزادی کو قتل کر دیا ہے، تو وہ بہت خوش ہوئی اور بھاگی ہوئی اپنے کمرے میں لگے جادو کے شیشے کے پاس جا کر بولی، شیشے اب بتا اس دنیا میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ شیشے نے کہا، بلا شبہ شہزادی ادینہ ہی سب سے خوبصورت ہے، اور وہ جنگل میں ایک جھونپڑی میں رہتی ہے۔ یہ جواب سن کر ملکہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے گھر گھر جا کر چیزیں بیچنے والی عورت کا بھیس اختیار کیا اور جنگل میں چلی گئی۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد ملکہ کو وہ جھونپڑی مل گئی جس میں شہزادی ادینہ ٹھہری ہوئی تھی۔ ملکہ نے جھونپڑی کے دروازے پر دستک دی۔ ادینہ نے دیکھا ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں ٹوکری پکڑے کھڑی ہے اور اس میں خوبصورت ربن رکھے ہیں۔ پیارے پیارے رنگوں کے ربن دیکھ کر ادینہ کا دل للچانے لگا اور وہ بالکل بھول گئی کہ بونو نے اسے کسی اجنبی سے ملنے سے منع کیا تھا۔ شہزادی ادینہ نے عورت کو اندر بلایا اور ربن دکھانے کی خواہش ظاہر کی۔ بوڑھی عورت نے ایک ربن اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، دیکھو یہ کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ ربن گلے میں پہنتے ہی ادینہ فوراً بے ہوش ہو گئی۔ ملکہ سمجھی شہزادی مر چکی ہے، اس لیے وہ جلدی جلدی وہاں سے واپس بھاگ آئے۔ بونے جب اپنے کام سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا ادینہ بے ہوش پڑی تھی۔ ساتوں بونوں نے مل کر شہزادی کے گلے سے ربن کھولا۔ ربن کے آلتے ہی اس کا سانس بحال ہوا اور وہ الفاٹے بیٹھی۔ بونوں کے پوچھنے پر اس نے تمام واقعہ کہہ سنایا اور ان کا کہنا نہ ماننے پر معذرت بھی کی۔ بونوں نے کہا کہ دیکھو آئندہ اچھی طرح یاد رکھنا اور ہماری غیر موجودگی میں کسی کو بھی اندر نہ آنے دینا۔ شہزادی ادینہ نے ایک مرتبہ پھر بونوں سے وعدہ کر لیا اور کہا آئندہ وہ محتاط رہے گی۔ ملکہ خوشی خوشی اپنے محل میں واپس پہنچ گئی۔ دوسرے روز ملکہ نے شیشے سے وہی سوال کیا۔ ملکہ کو پوری امید تھی کہ اس مرتبہ آئینے کا جواب اس کی مرضی کے مطابق ہوگا، لیکن آئینے نے کہا، ملکہ عالیہ بے شک اب خوبصورت ہیں، لیکن اب سے زیادہ خوبصورت اب کی سوتیلی بیٹی ادینہ ہی ہے، اور وہ اب بھی زندہ سلامت اپنی جھونپڑی میں موجود ہے۔ اس مرتبہ ملکہ نے فروٹ بیچنے والی عورت کا بھیس بدلا اور جنگل میں جا پہنچی۔ جھونپڑی کے قریب پہنچ کر اس نے آواز دی، خوبصورت میٹھے سیب لے لو۔ ادینہ نے سیب دیکھے تو اس کو بہت پسند آئے۔ اسے بونوں کی ہدایت یاد آئی تو اس نے سوچا اگر میں اس بڑھیا سے سیب لے کر کھا لوں تو بونوں کو کیا پتہ چلے گا۔ یہ سوچ کر اس نے بوڑھی عورت کو قریب بلایا۔ عورت نے ایک خوبصورت سرخ سیب اس کو دیتے ہوئے کہا، یہ سب سے خوش ذائقہ ہے۔ شہزادی نے جیسے ہی سیب دانتوں سے کاٹا وہ جہاں کھڑی تھی وہیں گر گئی۔ بوڑھی عورت یعنی ملکہ نے اسے اچھی طرح دیکھا اور جب اطمینان ہو گیا کہ وہ مر گئی ہے تو اپنے محل کی طرف واپس آ گئی۔ شام کو جب بونے واپس آئے تو انہوں نے شہزادی ادینہ کو مردہ حالت میں دیکھا۔ بونے بہت عاداس ہوئے۔ انہوں نے ادینہ کو ایک خوبصورت تابوت میں رکھ دیا اور روزانہ اس کے گرد بیٹھے رہتے، کیونکہ وہ ادینہ سے محبت کرنے لگے تھے اور کسی بھی طرح اسے کھونا نہیں چاہتے تھے۔ چند دن بعد قریبی ملک کے ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے شہزادی کو دیکھا تو بونوں سے کہا وہ شہزادی اس کو دے دیں، لیکن بونوں نے انکار کر دیا۔ شہزادہ بہت اصرار کرتا رہا کہ وہ شہزادی کو لے کر ہی جائے گا کیونکہ اس سے محبت ہو گئی ہے۔ آخر شہزادے کے اصرار پر بونوں نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے اسے ادینہ کا تابوت لے جانے کی اجازت دے دی۔
शहजादे ने ताबूत उठाना चाहा तो वजन ज्यादा होने की वजह से वो लड़खड़ाया और ताबूत उसके हाथों से छूटकर गिर गया। ताबूत गिरने की वजह से शहजादी झटके के साथ गिरी तो उसके हल्क से सेब का टुकड़ा निकलकर बाहर आ गिरा और शहजादी अदीना होश में दरअसल मलिका ने सेब को जहर लगाकर शहजादी अदीना को खिलाया था, इसलिए वो समझी कि अदीना मर गई है, जबकि सेब का टुकड़ा हल्क में फंसने की वजह से शहजादी बेहोश हो गई थी। शहजादी अदीना को जिंदा देखकर सातों बोने खुश हुए। शहजादे ने फौरन शहजादी से शादी की ख्वाहिश की। बोनों ने मिलकर उन दोनों की शादी के इंतजामात किए और कुछ दिन बोनों के पास रहने के बाद अदीना को लेकर शहजादा अपने मुल्क रवाना हो गया।